بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بستر پر لیٹی آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھ رہی تھی اور اپنی مشکل بھری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کب تک آخر اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ذلت بھری زندگی جی کر مجھے اور اپنے آپ کو پالتی رہے گی؟ میں اب بڑی ہو چکی تھی، مجھے بھی کچھ کرنا تھا، مجھے اپنی ماں کا سہارا بننا تھا۔ میری تعلیم بے شک زیادہ نہیں تھی، مگر میں ایک میٹرک پاس لڑکی تھی اور میں کہیں پر بھی چھوٹی موٹی نوکری کر سکتی تھی، مگر اماں نے آج تک مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سمجھاتی کہ بے شک ہم غریب ہیں، مگر ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تیرا باپ ایک عزت دار آدمی تھا، اس کے گھر کی عورتوں کو آج تک باہر کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پسند کی شادی کی، اپنے گھر والوں سے منہ موڑ لیا، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے اس بات کی تاکید کی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی تھیں۔ تم بے شک وہ پردہ نہ اپناؤ، مگر ماہرہ میرا خون ہے، تمہارے اصرار پر میں اسے پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے کہ تم میرے خاندان کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دو گی۔ میرے بابا کی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میرے بابا کو رخصت ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، وہ اس فانی جہان سے جا چکے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے ہماری خاطر بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، اپنا گھر بار، حویلی سب چھوڑ دیا تھا۔ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر کر کے وہ ہمیں اچھے سے رکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اپنی عالی شان حویلی میں رہ کر پرآسائش زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے میری ماں کی محبت میں یہ ساری مشکلات اٹھائی تھیں۔ تبھی اماں کے زور زور سے کھانسنے پر میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں کہنے لگیں، جا ماہرہ ایک گلاس پانی لے آ۔ میں فوراً سے جا کر اماں کے لیے پانی لے کر آئی اور انہیں پانی پلایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے اور دم گھٹ سا رہا ہے۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر ستاتی ہے کہ میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا۔ تیرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی تیرے خاندان والے تجھے اپنانے پر راضی ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کے بعد بھی ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے ہمیں حویلی میں ایک قدم بھی رکھنے نہیں دیا۔ میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ اماں کی یہ دل دہلا دینے والی باتیں تھیں جن سے مجھے چڑ تھی۔ اماں، آپ بار بار حویلی والوں کا ذکر میرے سامنے مت کیا کریں۔ جب انہوں نے آپ کو نہیں اپنایا تو وہ آپ کی بیٹی کو بھلا کس طرح سے اپنائیں گے؟ اللہ مالک ہے، ہم اپنا کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ابا کو بھی شاید نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا جلدی ہمیں یوں اکیلے بے یارو مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ تو وہ ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر جاتے۔ ایک دن بس ابا کے دفتر سے فون آیا کہ قاسم شاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی میت کو حویلی پہنچا دیا گیا ہے۔ ہمیں تو ابا کی تدفین کا موقع بھی نہ دیا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے ان کی میت خود ہی اٹھوا لی۔ ہاں، میری دادی کا ایک یہ احسان ہم پر تھا کہ انہوں نے ہمیں گھر سے اس وقت تک نہیں نکالا جب تک ابا کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا قصور میری ماں پر ہی ڈالا تھا کہ وہ میرے بابا کو اس حال تک لے گئی تھی۔ اگر وہ ان سب کے ساتھ رہتے تو ان کو ایسے اچانک موت نہ آتی۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے ددیال اور وہاں کے لوگ دیکھے تھے، اور وہ بھی صرف سرسری نگاہوں سے۔ میرے 2 بڑے تایا تھے، ایک میرے بابا کے چھوٹے بھائی تھے، سبھی شادی شدہ تھے، سب کے بچے تھے۔ میرے بابا کا کمرہ آج تک وہاں پر بند پڑا تھا۔ دادا کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر تب میری ماں کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کے سسر نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ بابا کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وصیت کے مطابق میری دادی نے بابا کو حویلی میں جگہ نہ دی۔ یوں 17 برس بیت گئے اور یہ ناراضگی اب تک قائم رہی۔ میرے ددیال کی ساری لڑکیاں پردہ کرتی تھیں اور گھر میں ہی ان کے لیے استانی رکھی گئی تھی، جبکہ میں اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے لگی تھی، کیونکہ میری ماں ایک باہر کی فیملی سے آئی تھی۔ میرے ددیال والوں نے کبھی ہم سے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا۔ ننیال میں صرف میرے ماموں ہی تھے جو میری ماں کی شادی کے بعد ملک چھوڑ کر باہر ہی رہائش پذیر تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ ماں سے کبھی کبھار ان کی بات ہو جاتی، نہیں تو مہینوں ممانی جان ان کو میری ماں سے بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج عورت تھی۔
ماں بھی ان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی ماموں جان سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی تھی۔ بس کبھی حال احوال ہو جاتا تو ٹھیک، نہیں تو مہینے گزر جاتے۔ میرے ماں باپ کی پسند کی شادی ہوئی تھی، جس وجہ سے میری ماں اب میرے ماموں سے بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس شادی میں ان کی اپنی رضامندی شامل تھی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں منگنی توڑ کر میرے باپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کو کبھی بھی اپنایا نہیں جائے گا۔ بابا کے انتقال کے بعد 3 مہینے تک تو ان کے گھر والے ہمارا کچھ نہ کچھ خیال کر لیتے تھے، وہ بھی بابا کی عزت کی خاطر۔ اس کے بعد سب ایسے بھولے کہ پلٹ کر کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر میری ماں نے خود ہی قدم باہر نکالا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ شام میں وہ جس جگہ کام کرتی وہیں سے کھانا لایا کرتی تھی اور ہم لوگ وہی کھاتے۔ دن میں چائے پراٹھا کھا کر گزارا کر لیتے۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ ماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تم نے باہر نہیں جانا، ورنہ میں ہمیشہ ہی اپنی ماں سے کہتی تھی کہ میں کہیں نوکری کر لوں، کہیں ٹیوشن پڑھا لوں، مگر ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی کہ تمہارے والد نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ ماہرہ کو اسی نقش قدم پر چلانا جس پر حویلی کی لڑکیاں چلتی ہیں، ورنہ کل کو میرے بھائی بھی میرے منہ پر تھوکیں گے کہ اس کی بیٹی نوکریاں کر رہی ہے۔ مگر اب ہمیں حویلی والے تو کھانے کو نہیں دیتے تھے، مگر میری ماں میری ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ میں ہمیشہ ان کو سمجھاتی کہ ہمارا ان سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ جب وہ ہمیں اپنانے کو تیار نہیں ہے تو بھلا ہم کیوں انہیں اپنا کہیں اور ان کے رسم و رواج پر چلیں؟ ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن اماں کے دل و دماغ پر ابا کی باتوں کا نقش گہرا تھا اور وہ میری ایک نہیں مانتی تھی۔ اماں کو پانی پلا کر میں نے سلا دیا اور رات بھر جاگتی رہی۔ آسمان کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ مجھے خود ہی اب کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب ماں کی وہ عمر نہیں رہی تھی کہ وہ کسی کے گھر کام کریں۔ اگلی صبح کافی دیر گزر گئی مگر اماں دیر تک سوتی رہی، جبکہ ہمیشہ میں ہی دیر سے اٹھا کرتی تھی۔ میں نے اماں کو چیک کیا تو اماں تیز بخار میں مبتلا تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور اپنے ساتھ ڈاکٹر کی طرف جانے کو کہا۔ اماں کہنے لگیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچ کرنے کی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے ان کی ایک نہ مانی اور انہیں تیار کر کے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کا بتایا۔ ہم وہ ٹیسٹ دے آئے اور اس کی رپورٹ ہمیں کل ہی ملنی تھی۔ میں نے سارا دن اماں کا خیال رکھا، ان کے لیے کھچڑی وغیرہ بنائی۔ اگلی صبح تیار ہو کر میں رپورٹ لینے چلی گئی۔ تب ڈاکٹر نے مجھے ایک بہت بری خبر سے آگاہ کیا کہ تمہاری ماں کے گردے بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں میرا واحد سہارا تھی، میں تو دنیا سے بھی بالکل ناواقف تھی۔ اب ماں کے علاج کے لیے مجھے کوئی دوسرا قدم اٹھانا تھا۔ اماں کے لیے وقتی دوائیاں لے کر میں نے انہیں کھلا دیں اور انہیں گھر پر آرام کرنے کا کہا۔ اماں نے مجھے لاکھ منع کیا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، ہم بہت مجبور اور لاچار ہو چکے ہیں، مجھے نوکری کرنی پڑے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے اپنا برقع پہنا، نقاب کیا اور باہر نکل آئی۔ میرا رخ شہر کی طرف تھا، جبکہ ہم ایک کم آبادی والے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ رکشے میں بیٹھ کر میں کافی دور نکل آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کس کا در کھٹکھٹاؤں کہ مجھے نوکری مل جائے۔ مجھے کوئی بھی تجربہ حاصل نہیں تھا، ہاں مگر میں گھر کے کام جیسے صفائی ستھرائی، برتن دھونا جیسے کاموں سے آگاہ تھی۔ ماں نے مجھے سارا سلیقہ سکھا دیا تھا کہ گھر کو کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے۔ میں نے پیچھے اپنی بیمار ماں کو چھوڑا تھا اور مسلسل انہی کا خیال میرے سر پر سوار تھا کہ مجھے ان کے لیے اب ہمت جمع کرنی ہے اور کچھ کر کے اپنا اور ان کا گزارا کرنا ہے۔ میں نے رکشے والے کو 1-2 حویلیوں کے باہر روکا اور وہاں پر کام کرنے والی نوکری کا پوچھا، مگر ہر کوئی مجھے سر سے پیر تک دیکھتا اور منع کر دیتا۔ خوبصورتی تو میں نے بے مثال پائی تھی۔ میری سرخ سفید رنگت، سنہرے بال اور نیلی آنکھیں مجھے اپنے ددیال سے ورثے میں ملی تھی۔ یوں تو مجھے ان کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا، مگر یہ خوبصورتی بھی اب مجھے بھاری پڑ گئی تھی۔ کاش کہ میں ایک عام اور سادہ شکل و صورت کی مالک ہوتی تو شاید ہر کوئی مجھے نوکری پر رکھ لیتا، لیکن اب تو ہر دروازہ بند ہوتا دکھائی دیا۔ یوں تھک ہار کر میں شام میں گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے چہرے پر اداسی صاف ظاہر تھی، مگر مجھے پھر بھی ہمت نہیں ہارنی تھی۔
اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں واپس آئی تو اماں مصلی پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ یقیناً اس کی دعاؤں میں میرا نام شامل تھا۔ میں آ کر پیچھے سے ان کے گلے لگ کر بیٹھ گئی اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان کے ساتھ کی دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میری ماں کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھنا اور مجھے کسی بھی امتحان میں مت ڈالنا۔ بابا کو کھونے کے بعد میں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اب میں اپنی ماں کے سہارے پر ہی تو جی رہی تھی، مگر مجھے پھر بھی ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اگلا دن بھی میں ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے کام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اتنی جلدی کام نہیں ملے گا مجھے، کچھ دن تو خواری اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اماں کی خاطر میں یہ خواری اٹھانے کو بھی تیار تھی، لیکن اماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر نکل کر کام کروں، اور گھر پر رہ کر کون سے کام کرتی؟ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بابا کے کسی کے ساتھ اتنے مراسم بھی نہیں تھے، اور اماں جس گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے اب ویسے ہی نئی کام والی رکھ لی تھی، اسی وجہ سے تو زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں آج بھی اماں کی خاطر گھر سے نکل آئی اور جگہ جگہ گھوم پھر کر کام کا پتہ کرنے لگی۔ دوپہر سے شام ہونے والی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ مجھے شدید مایوسی ہو رہی تھی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا، اور اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت بھی عروج پر تھی، کیونکہ میں نے صبح سے بس ناشتہ ہی کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سارا دن پھر پھر کر کام ڈھونڈنے میں گزر گیا۔ میں تھک ہار کر ایک ہوٹل کے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے پاس ہوٹل کا سیکیورٹی گارڈ چلا آیا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ 50 سال کی عمر کا ہوگا۔ کہنے لگا، بیٹی خیریت ہے؟ تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہو، کیا بات ہے؟ اس کے ہمدرد لہجے پر ایک دم میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور میں نے اسے اپنی مصیبت کی ساری کہانی کہہ سنائی اور کام کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، یہ ہوٹل کافی اچھا ہے اور یہاں کا مالک بھی بہت مہربان ہے، وہ مصیبت زدہ لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تم ایسا کرو، اندر چلی جاؤ اور جو کاؤنٹر پر آدمی بیٹھا ہے اسے کہو کہ تمہیں مالک سے ملوا دے، مجھے امید ہے کہ تمہارا کام بن جائے گا۔ اس سیکیورٹی گارڈ نے مجھے بڑی امید دی، تو میں نے اس عالی شان ہوٹل کی عمارت کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر اندر چلی آئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اتنا عالی شان اور خوبصورت ہوٹل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر کی محدود سی دنیا میں میں کبھی باہر نکلی ہی نہیں تھی، اور جب نکلی تھی تو ہر شے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں سیدھی کاؤنٹر پر چلی آئی اور آ کر انہیں مالک سے ملنے کا کہا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے مجھے کچھ دیر انتظار کا کہا اور پھر کہنے لگا کہ 15 منٹ بعد آپ مالک کے دفتر میں چلی جائیں۔ میں اتنی دیر وہیں پر ایک طرف کھڑی ہو کر ہوٹل کے اوپر نگاہ دوڑانے لگی۔ یہ کافی اچھا اور خوبصورت بنا ہوا تھا، اور اس وقت تھوڑی چہل پہل بھی تھی۔ شام کا وقت تھا، لوگوں کو کھانا وغیرہ اور کمرے کی ضرورت ہوگی، اس لیے آ جا رہے تھے۔ 15 منٹ کے بعد اس لڑکے نے مجھے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے مالک کا دفتر ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ میں جھجکتے ہوئے وہاں چلی آئی اور کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ہلکی سی دستک دی۔ مالک کی بھاری اور گھمبیر آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سانسوں کو بحال کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی کرسی پر اس ہوٹل کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ جتنا شاندار یہ ہوٹل تھا وہ اس سے زیادہ شاندار تھا۔ بہت خوبصورت اور اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، اور اس نے جب میری طرف دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ شاید اسے کسی اور کی توقع تھی، مجھے اس کی حیرانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تاہم جب اس نے مجھ سے میری آمد کے مقصد کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے کام کے لیے کہا، اور کہا کہ مجھے کام کی شدید ضرورت ہے، میں کچھ بھی کر لوں گی، آپ بس مجھے کام دے دیں۔ اماں بیمار ہیں اور وہ ابھی کہیں پر کام نہیں کر سکتی، اسی لیے مجھے کام کی شدت سے ضرورت ہے۔ اس شخص نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگا، ایسا ہے کہ ابھی میرے پاس صرف باورچی خانے میں جگہ ہے، تمہیں وہیں پر کام کرنا ہوگا۔ اگر برتن دھونے والے ہیں تو وہ دھو دو، اگر سبزی کاٹنے والی ہے تو وہ کر دو، چھوٹے موٹے کام دیکھ لیا کرنا۔ اس شخص نے لاپرواہی سے کہا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا اور فوراً ہاں کر دی۔ تنخواہ کے بارے میں اس نے خود ہی بتایا، جو کہ میری امید سے زیادہ تھی۔ میں بڑی خوشی خوشی باہر آئی اور آ کر سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کا شکریہ ادا کیا۔
جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا اور جس کی بدولت مجھے یہ نوکری مل گئی تھی۔ میں بہت خوشی خوشی گھر آئی تھی۔ مغرب ہونے میں کچھ وقت ہی باقی تھا۔ گھر پہنچی تو اماں پریشانی سے ٹہل رہی تھی اور مجھے دیکھ کر جیسے ان کی سانس بحال ہوئی، کہنے لگی، مائرہ، میں کب سے یہاں پر چکر لگا رہی ہوں، تمہیں گئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے، آخر کہاں اتنا وقت لگا دیا؟ اماں نے پریشانی سے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے انہیں سارے دن کی رودات کہہ سنائی اور کہا، اماں اب مجھے نوکری مل گئی ہے، اب تم اپنے دل کو مضبوط کر لو، مجھے روز باہر جانا پڑے گا، اب آپ کو بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ میں نے اماں کو سمجھاتے ہوئے اپنی نوکری کے بارے میں بتایا۔ اماں نے نوکری کی بابت پوچھا تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ایک ہوٹل کے باورچی خانے میں کام ملا ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کام اچھا ہے اور ہوٹل کا مالک بھی۔ اماں بھی تھوڑا مطمئن ہو گئی تھیں، لیکن بہرحال ان کے چہرے پر ابھی بھی وسوسے دکھائی دیتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا وہم تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں اگلے دن کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں بہت جلد کوئی اچھی نوکری بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ فی الوقت تو میں نے اس نوکری کو غنیمت سمجھا تھا اور یہاں پر کام پر لگ گئی تھی۔ اگلے دن میں وقت سے تیار ہو کر ہوٹل پہنچ گئی اور کاؤنٹر سے پوچھ کر سیدھی باورچی خانے میں چلی آئی۔ وہاں پر اپنا تعارف کروانے کے بعد انہوں نے مجھے برتن دھونے والے سیکشن میں بھیج دیا اور میں وہاں پر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سارا دن بس اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہی، لیکن چونکہ آج پہلا دن تھا اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ شام کو گھر واپس آئی تو اماں نے ساری تفصیل پوچھی۔ تب تک اماں کی جان بھی سولی پر لٹکی رہی تھی، اور جب میں نے انہیں مکمل تسلی کروا دی تو پھر وہ بھی تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ دوپہر کا کھانا تو ہوٹل سے ہی کھا لیا تھا اور شام کے لیے اماں نے بنا رکھا تھا۔ آج اتنا تھک چکی تھی کہ جیسے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی۔ اسی طرح اگلے دن میں کام پر وقت سے چلی گئی۔ اب آہستہ آہستہ کر کے میری روٹین سیٹ ہو رہی تھی اور میں وہاں پر بہت خوش تھی۔ لیکن ایک دن ہوٹل میں عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا۔ جب میں برتن دھو کر کچن سے فارغ ہوئی تو لابی سے آنے والی آوازوں نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی، جبکہ وہاں پر موجود سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ صرف مجھے ہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جب میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لڑکے سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ آوازیں یہاں پر معمول کا حصہ ہیں، اکثر آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے سب لوگ پہلے پہل تو ڈرتے رہے تھے، لیکن جب اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو سب نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ آوازیں اب بھی آتی ہیں اور وہ آوازیں اکثر ہمارے باس کا نام لے کر اسے پکارتی ہیں، اور اونچی اونچی چیختی چلاتی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑتی ہیں۔ پھر ساتھ والے لڑکے سے یہ تفصیل سن کر مجھے ایک دم خوف محسوس ہوا اور میرا دل جیسے سکڑ سا گیا۔ میری آنکھوں میں بھی خوف جھلکنے لگا۔ تاہم وہ لڑکا مجھے کہنے لگا، ارے تم کیوں خوف زدہ ہو رہی ہو؟ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس وقتی طور پر کبھی کبھار آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اپنا کام کرو، دیکھنا کچھ دیر کے بعد خود ہی ختم ہو جائیں گی، اور پھر کتنے ہی دنوں تک یہ آوازیں سنائی بھی نہیں دیں گی۔ اس نے کہا تو میں عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لیے یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ پچھلے 3 سال سے یہاں پر کام کر رہا تھا، اسی لیے وہ ان سب کا عادی ہو گیا تھا، لیکن میرا تو آج ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو مجھے تو ڈر لگنا قدرتی بات تھی۔ اور وہ کتنی آسانی سے مجھے کہہ گیا کہ ڈرنا نہیں، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہو۔ لیکن اس کے بعد میرے ہاتھ کانپتے رہے، مجھ سے کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، اور گھر واپسی پر بھی میرا دل بہت خوف زدہ سا رہا۔ گھر واپسی پر بھی میں ڈری سہمی رہی، لیکن اماں کو میں نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اماں کو اپنے خوف کے بارے میں ذرا سا بھی کچھ بتا دیا تو وہ مجھے دوبارہ وہاں کام پر جانے نہیں دیں گی، کیونکہ وہ میرے معاملے میں ویسے بھی بہت وہمی ہے، اور پھر یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہے۔ اس لیے میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا اور بدستور کام پر جاتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر اس دن کے بعد سے وہ آوازیں دوبارہ سنائی بھی نہیں دی تھی۔ مجھے آج پہلی تنخواہ ملنی تھی اور اس کے لیے میں بہت زیادہ پرجوش تھی، کیونکہ اپنی کمائی کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج صبح سویرے میں بہت تیزی سے سارے کام انجام دے رہی تھی، اور اس وقت بھی جب ہوٹل پہنچے تو میں بہت فریش موڈ میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد باس کے دفتر میں سب باری باری جانے لگے، کیونکہ باس ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے تنخواہ دیتے تھے اور سب کا حال احوال دریافت کرتے تھے
اور کسی ضرورت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری باری ابھی کچھ دیر میں آنے ہی والی تھی اور میرے چہرے سے اس وقت میری خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ آج مجھے پہلی تنخواہ ملنی تھی۔ میں جیسے ہی باس کے دفتر میں پہنچی تو باس نے میرا نام پوچھا۔ اپنا نام بتانے کے بعد وہ میری تنخواہ کے لفافے کو نکال کر میری طرف بڑھانے لگے تو ایک دم ٹھٹک سے گئے اور کہنے لگے، یہ نیلی آنکھیں کچھ دیکھی دیکھی سی لگ رہی ہیں۔ ان کے اس انداز پر میں ایک دم گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، جی اس سے پہلے بھی تو آپ سے ملاقات ہوئی ہے جب میں آپ سے کام مانگنے آئی تھی۔ میں نے سادگی سے کہا تو وہ ایک ہنکارا بھر کر چپ ہو گئے۔ تاہم میں تنخواہ کا لفافہ لے کر باہر آ گئی۔ اس وقت میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ لفافہ کھول کر میں نے پیسے گنے تو وہ میری تنخواہ سے زیادہ تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ جو تنخواہ مقرر ہوئی تھی یہ رقم اس سے زیادہ تھی۔ اسی لیے میں واپس مڑ کر باس کے کمرے میں چلی گئی اور کہا، سر یہ تنخواہ تو زیادہ ہے جبکہ میری تنخواہ تو اس سے کم مقرر ہوئی تھی۔ میں نے وہ لفافہ ان کے آگے کرتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف گہری نظر سے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں نے جان بوجھ کر پیسے زیادہ رکھے تھے تاکہ دیکھ سکوں کہ تم کتنی ایماندار ہو اور تم اپنے امتحان میں مکمل پوری اتری ہو، اس لیے یہ اضافی رقم تمہارے لیے انعام ہے۔ باس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، تاہم میں چپ کر گئی اور لفافہ لے کر باہر آ گئی۔ دل ہی دل میں مجھے باس کے اس عمل سے ناگواری سی محسوس ہوئی تھی۔ آخر انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ میری ایمانداری چیک کرتے پھریں؟ انہیں ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ دل ہی دل میں انہیں کوستی ہوئی میں گھر واپس آ گئی اور لفافہ اماں کو دے دیا۔ اماں نے تنخواہ کا لفافہ پکڑتے ہوئے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور جب انہوں نے تنخواہ نکال کر گنی تو مجھ سے وہی سوال کیا۔ میں نے انہیں بونس کا کہہ کر ٹال دیا اور کہا کہ باس نے کہا ہے کہ ہر سال اس مہینے بونس ملتا ہے، اس لیے تمہیں بھی ملے گا۔ میری بات سن کر اماں مطمئن ہو گئیں اور پیسے سنبھال کر رکھ دیے۔ تاہم اس رات مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بار بار کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نیلی آنکھیں کہیں دیکھی دیکھی لگ رہی ہیں۔ ہوٹل میں چونکہ اب میری سٹاف کے ساتھ بھی تھوڑی بہت سلام دعا ہو چکی تھی، اسی لیے اگلے دن میں نے اپنے ساتھ موجود اسی لڑکے سے کہا کہ آخر باس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیوں انہوں نے میری ایمانداری کو ٹیسٹ کیا؟ اور پھر آگے سے اس نے مجھے جو کچھ کہا وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا، مائرہ، باس ہر نئے آنے والے کے ساتھ ایک بار ایسا ضرور کرتے ہیں کیونکہ باس ایک جن ذات ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے کام آنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جھوٹ بول کر وہ رقم رکھ لیتا ہے تو باس اسے فوراً نوکری سے نکال باہر کرتا ہے، اور جو کوئی ایمانداری دکھا کر یہاں پر رک جاتا ہے باس اسے پھر آگے چل کر مختلف قسم کے فیورز دیتے رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باس نے تمہارا بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ اس نے آگے کیا کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میری جان تو پہلے جملے پر ہی اٹک گئی تھی جب اس نے کہا کہ باس ایک جن ذات ہے اور اس کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں تو یہیں پر شدید خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی اور اب ارد گرد کا ماحول مجھے بہت پراسرار اور بھیانک لگ رہا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پر رکوں اور نوکری کروں۔ میرے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر وہ لڑکا کہنے لگا، ارے تم تو ڈر گئی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ اس نے کہتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ کہنے لگا، اگر معلوم نہیں بھی تھا تو کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو اور نہ ہی خوف زدہ ہو۔ باس کسی کو تنگ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی کو خوف زدہ کرتے ہیں، اس لیے تم بھی خاموشی سے یہاں پر اپنا کام کرتی رہو۔ تمہیں نوکری کی ضرورت ہے اور باس کو ورکرز کی، لہٰذا چپ چاپ اپنے کام پر لگی رہو۔ اس لڑکے نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ کام کی تو مجھے ضرورت بھی تھی کیونکہ اماں کا مسئلہ تھا، اور جب تک ان کی صحت بحال نہیں ہو جاتی تھی تب تک میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ جلد ہی مجھے باس کی مدد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ جب 2 دن کے بعد میں کام سے گھر واپس گئی تو اماں تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ان کے گردے میں درد اٹھا تھا جو نہ جانے کب سے ہو رہا تھا اور اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر بے ساختہ ان کے لبوں سے شکر نکلا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔
میں نے اسی وقت ایمبولنس کو کال کی اور انہیں فوراً آنے کے لیے کہا۔ اماں کی رپورٹیں اپنے بیگ میں رکھیں اور ایمبولنس کے آنے تک میں تیار تھی۔ اماں کو فوراً ہم ہسپتال لے گئے، جہاں پر ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹوں کے بعد کہا کہ اماں کے چونکہ دونوں گردے آخری حد پر ہیں، اس لیے اب ایک گردے کا ٹرانسپلانٹ ضروری ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اتنا مہنگا علاج کیسے کروا سکتی تھی۔ مشکل سے 2 وقت کی روٹی ہم کھاتے تھے، اوپر سے گردے کا ٹرانسپلانٹ، مطلب لاکھوں کا خرچ، اور میرے پاس تو ابھی ہمت ہی نہیں تھی۔ پریشانی کے مارے میں وہیں فرش پر ہی بیٹھ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اماں کا علاج کرواؤں۔ اماں میرے پاس وہ واحد رشتہ تھی جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے دل میں خیال آیا کہ حویلی والوں کے پاس جاتی ہوں اور ان کی منت سماجت کرتی ہوں۔ آخر ہم ان کے سگے ہیں، قریبی ہیں، شاید انہیں ترس آ جائے، لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ جب اماں نے اس وقت ان کی مدد نہیں لی اور نہ ہی انہوں نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی، تو پھر اب کیوں کرتے؟ اب میں کیوں جاتی؟ یہی وجہ تھی کہ میں چپ ہو گئی اور ہسپتال کے برآمدے میں رکھے بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ جانے یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ اچانک مجھے اپنے قریب اتنی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو پہلے بھی کہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن کہاں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اپنے باس آتے دکھائی دیے۔ انہیں یہاں پر اچانک دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ارد گرد کے کمروں کے نمبر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ میرے قریب آ کر ایک دم ٹھٹک کر رک گئے اور کہنے لگے، تم میرے ہوٹل میں کام کرتی ہو نا؟ باس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا جی ہاں۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور گلے کی آواز بیٹھ چکی تھی، رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ باس نے حیرت سے میری حالت کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ یہاں پر کیوں ہو؟ میں نے مختصر انہیں اماں کی بیماری کے بارے میں بتا دیا اور ان کے داخل ہونے کے لیے بھی کہہ دیا۔ باس کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہے اور پھر ڈاکٹر کا نام پوچھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ اگلے مراحل اتنی آسانی سے طے ہو گئے کہ مجھے خود شبہ ہونے لگا۔ باس نے ہی اماں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے پیسے جمع کروا دیے تھے۔ انہوں نے سارا علاج اپنی طرف سے اسپانسر کر دیا تھا۔ باس کی اتنی مہربانی پر میں دنگ رہ گئی تھی اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اپنا لاکھوں روپیہ کسی عام آدمی کے گردے کے اوپر لگا دے گا، لیکن باس نے ایسا کر دکھایا تھا۔ میں تو جیسے سر سے پیر تک ان کی شکر گزار ہو گئی تھی۔ اماں کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ ڈونر کو ڈھونڈنا تھا، اور آج کل ہسپتال میں ہم سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ 2 دن ہو گئے تھے میں کام پر بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ ہوٹل جا کر باس سے ایک دفعہ بات کر آتی ہوں اور انہیں بتا دیتی ہوں۔ اسی لیے میں اماں کو بتا کر ہوٹل کے لیے نکل آئی۔ باس اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ ان کے روبرو پیش ہو کر میں نے اماں کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دے تاکہ اماں کا صحیح طرح سے خیال رکھا جا سکے۔ باس نے میری بات مان لی اور مجھے چھٹی دے دی۔ اگلے 2 دنوں میں اماں کے لیے ڈونر بھی مل چکا تھا اور اب سارے ٹیسٹ ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک تھا، اور پھر اماں کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہو گیا۔ اس سب کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ میرے باس تھے، اور میں ان کی جتنی مشکور ہوتی وہ کم تھا۔ باس نے جس طرح ان حالات میں آ کر میری مدد کی تھی، میرے لیے یہ بالکل حیران کن اور غیر معمولی تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ باس میرا اتنا ساتھ دیں گے، لیکن نہ صرف انہوں نے پیسوں کے معاملے میں ساتھ دیا بلکہ ڈونر بھی ڈھونڈ کر دیا تھا۔ 1 مہینے تک اماں کی صحت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور اب میں ہوٹل کام پر جانے لگی تھی۔ پہلے ہی دن جب میں کام پر آئی تو سب سے پہلے سیدھی باس کے کمرے میں آئی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ باس نے اماں کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہا کہ شام کو کام سے فارغ ہو کر مجھ سے مل کر جانا۔ باس کا یہ کہنا مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر گیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بات ہے، پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ غصہ ہی نہ کر جائیں۔ سارا دن کام کے دوران بھی میں یہی سوچتی رہی کہ آخر باس نے اب کیا کہنا ہوگا، آخر کیا بات ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خدا کر کے شام ہوئی تو میں باس کے کمرے میں چلی آئی اور ان سے پوچھا تو وہ اپنے دراز سے ایک لفافہ نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ اپنی اماں کے لیے کچھ پھل وغیرہ لے جانا، اس پہ کچھ رقم ہے۔ باس کی اتنی مہربانی پر میری آنکھیں بھیگ گئیں اور میں بے اختیار رونے لگی۔ ان کا بہت شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ کہنے لگے
کہ مجھے تم کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو، یہاں پر کیوں کام کر رہی ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ باس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسے سن کر وہ کہنے لگے، ویسے تو حویلی پر تمہارا پورا حق ہے کیونکہ تمہارے بابا جان اس حویلی کے وارث ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان کے اوپر کیس بھی کر سکتی ہو اور اپنے حالات کو بہتر کر سکتی ہو، لیکن اگر تمہاری اماں نہیں مانتی تو پھر تمہاری مرضی۔ باس نے کہا تو میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو حویلی پر کیس کر دوں، لیکن صرف اماں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر اماں راضی ہو جائیں تو مجھے میرا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے ایک عزم کے عالم میں کہا تو باس کچھ دیر سوچ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ تاہم اس دن گھر واپسی پر میں اماں کے لیے ڈھیروں فروٹ لے کر گئی تھی، جسے دیکھ کر اماں دنگ رہ گئیں۔ اور پھر جب میں نے باس کے بارے میں کہا اور ان کی گئی تاکید کا کہا تو اماں بھی انہیں بہت دعائیں دینے لگیں۔ اماں تیزی سے صحت مند ہو رہی تھی، ان کی صحت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، جبکہ مجھے ہوٹل پر کام کرتے ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اب یہاں پر بہت خوش تھی، میرا یہاں بہت دل لگ گیا تھا اور مجھے اب یہ ہوٹل اپنے دوسرے گھر کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اکثر آتے جاتے باس سے ٹکراؤ ہو جاتا یا جب مہینے کے بعد تنخواہ لینے جاتی تو باس کی گہری نظریں مجھے محسوس ہوتی تھیں۔ مجھے باس کے ساتھ ایک انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں کبھی میں نے کسی انسان کو اتنا خوبصورت اور اتنا رحم دل نہیں دیکھا تھا جتنے کہ میرے باس تھے۔ شاید اسی لیے وہ اتنے رحم دل تھے کہ وہ انسان نہیں تھے، ایک جن ذات تھے۔ لیکن جو بھی تھا، باس نے جس طرح ہمارا خیال رکھا اور اماں کے علاج کروانے میں جس طرح ہماری مدد کی، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور ایک بہت بڑا احسان تھا۔ یہاں پر کام کرنے کے دوران اب باس نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی اور وہ اکثر مجھ سے آتے جاتے اماں کا حال احوال دریافت کرتے اور اکثر وہ مجھے رقم پکڑا دیتے۔ میرے گھر کے حالات اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اب تو میں نے اماں کو کسی کے بھی گھر کام کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اماں جیسے ہی تھوڑا صحت مند ہوئی تھیں تو انہوں نے دوبارہ سے اپنے کام کو جاری رکھنے کو کہا تھا، لیکن میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا تھا اور یہی کہا کہ اب میری نوکری اچھی جا رہی ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، اس کے علاوہ باس اکثر ہم پر مہربانی بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس گھر پر بیٹھ کر آرام کریں۔ میں اماں کو تلقین کرتی تو وہ مسکرا دیتی، لیکن اکثر ابا کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی اور وہ یہی کہتی کہ جس طرح تمہارے ابا نے مجھے بہت تاکید کی تھی کہ میں تمہیں گھر سے باہر نہ نکالوں، تمہیں کہیں کام نہ کرنے دوں، مجھ سے یہ وعدہ نہیں نبھایا گیا۔ میری بیماری نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اگر میں اتنی بیمار نہ ہوتی تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ اماں اکثر اداسی سے سوچتی تو میں بھی انہیں کہتی کہ اماں اگر آپ بیمار نہ ہوتی تو آج ہمارے حالات اتنے بہتر بھی نہ ہوتے۔ باس نے ہم پر جتنے احسان کیے ہیں، اگر میں انگلیوں پر گن بھی لوں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کم پڑ جائیں۔ میں ساری زندگی بھی ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی کہ انہوں نے آپ کے علاج کا سارا خرچ خود اٹھایا۔ میں اماں سے کہتی تو اماں بھی سر ہلا کر رہ جاتی اور کہتی واقعی تمہارے باس جیسا رحم دل اور مہربان شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اماں کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگتی جبکہ میں مسکرا دیتی، کیونکہ اماں کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میرا باس ایک جن زادہ ہے اور اسی لیے وہ اتنا مہربان ہے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ہوٹل میں کام کرتے اب مجھے 2 سال ہو چکے تھے کہ ایک دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ورنہ محلے کی کوئی عورت آتی بھی تو بس کچھ دیر کے لیے ہی آتی، اور وہ بھی کبھی کبھار ہی آتی تھی، کیونکہ ابا جب زندہ تھے تو انہوں نے بہت کم محلے والوں سے تعلقات رکھنے کی اجازت دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور اماں بڑی محدود سی زندگی گزار رہے تھے، اور اب اچانک آج دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ہم دونوں ماں بیٹی چونک اٹھے اور دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اماں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود دروازے تک آئیں، کیونکہ شام کا وقت تھا اور اماں کو انجانے خوف اور وسوسے ستا رہے تھے۔ اسی لیے اماں نے جیسے ہی پوچھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ یہ قاسم شاہ کا گھر ہے تو اماں کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا اور فوراً انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں قاسم شاہ کا بھائی ہوں۔ اماں نے کہا
میں نے آپ کو پہچان لیا ہے بھائی صاحب، آپ شاید مجھے بھول گئے ہیں۔ اماں کے نرمی سے کہنے پر وہ بھی چونک اٹھے اور پھر چہرے پر گہرا ملال اور شرمندگی چھا گئی۔ تاہم انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اماں خوش دلی سے انہیں اندر لے آئیں، لیکن اماں کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ خود مجھے بھی اپنے تایا کی آمد کا مقصد معلوم نہیں تھا، لیکن اماں کے کہنے پر میں فوراً انہیں سلام کر کے چائے رکھنے چلی گئی، جبکہ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن میں آگے نہیں بڑھی اور فوراً باہر نکل آئی۔ باورچی خانے میں چائے بنانے کے دوران میرا ذہن مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا رہا اور بار بار ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر تایا جان اتنے لمبے عرصے کے بعد کیوں آئے ہیں، جبکہ ان کے بھائی کے انتقال کے بعد تو انہوں نے ایک بار بھی ہماری خیر خبر نہیں لی۔ تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ یوں اچانک چلے آئے؟ آخر اب انہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں ہماری زندگی میں واپس آ گئے ہیں؟ میں جھنجھلا رہی تھی اور مجھے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اب تایا کیوں آئے ہیں۔ چائے بنا کر میں 2 کپوں میں ڈال کر اندر لے آئی تو تب تک اماں اور تایا دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے میرے آنے سے پہلے گفتگو کا کیا موضوع تھا، لیکن مجھے دیکھ کر دونوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر تایا چائے پینے کے بعد اٹھتے ہوئے اماں سے کہنے لگے کہ میں آپ کو کل لینے کے لیے آؤں گا، آپ اور مائرہ دونوں تیار رہنا۔ یہ کہہ کر تایا تو وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں حیرانی سے اماں سے پوچھنے لگی، اماں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تایا ہمیں کل کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آج اتنے برسوں کے بعد یہ کیوں آئے ہیں؟ اب انہیں ہماری یاد کیوں ستائی ہے؟ میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے ایک ایک کر کے اماں سے پوچھتی جا رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر گہری چپ تھی، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی، مائرہ دراصل بھائی صاحب ہمیں ہمارا حصہ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ کل ہمیں کورٹ لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پر میرے اور تمہارے دستخط ہوں گے اور وہیں پر وہ جج کے سامنے ہمارے حصے کے کاغذات ہمیں دے دیں گے۔ اماں نے کہا تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ مجھے تایا سے اتنی انسانیت کی امید نہیں تھی۔ مجھے بالکل بھی ان سے امید نہیں تھی کہ وہ ہمارا اس طرح خیال کریں گے۔ تاہم میں نے اماں سے کہا کہ آخر تایا کو اچانک ہمارا خیال کیسے سوجھ گیا؟ تو اماں کہنے لگی انہوں نے زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور اب آ کر انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی وجہ سے اب وہ اپنی زیادتیوں کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ان کے بڑے بیٹے سبطین کے ساتھ ہو جائے اور ہمارا حصہ وہ ہمارے نام کر دیں۔ وہ ہمیں اب حویلی واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اماں نے اب اصل بات کی تھی، جسے سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ مجھے تو سبطین کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کا نام سنا تھا، نہ میں نے کبھی اسے دیکھا تھا۔ اماں کو شاید کچھ یاد ہو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت چھوٹا تھا تب، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ خیر اگلے دن ہم تایا کے ساتھ کورٹ میں چلے آئے، اور پھر وہاں پر گواہوں کی موجودگی میں تایا نے ابا کا حصہ ہمارے نام کر دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، اور وہ خوشی میرے چہرے سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ آج کا دن میں اور اماں خوب موج مستی کریں گے۔ ہم نے بازار سے بہت ساری شاپنگ کی، باہر کھانا کھایا، گھومے پھرے، اور شام کو تھکے ہارے گھر واپس آئے۔ آج تو اماں بھی بہت خوش تھیں۔ شاید اتنے عرصے کے بعد اب ان کے دل کو اس بات کا اطمینان ہوا تھا کہ ان کے سسرال والوں نے انہیں اپنا لیا ہے، اور اب وہ حویلی کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ کورٹ سے آنے کے کچھ دنوں کے بعد تایا ایک دن سبطین کو لے کر گھر آ گئے۔ سبطین ایک اونچا، لمبا اور شاندار مرد تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ باس کے بعد اگر میں نے کسی اور مرد کو اتنا خوبصورت دیکھا تھا تو وہ سبطین تھا۔ اماں بھی اس سے مل کر بہت خوش تھیں، اور یوں تایا نے موقع پر ہی میرے ہاتھ پر رقم رکھ کر شگن کر دیا۔ شادی 3 مہینے بعد حویلی میں ہونا قرار پائی تھی۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں بہت خوش تھی، اور آج اسی لیے میں ہوٹل آئی تھی تاکہ باس کو اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں بتا سکوں، اور قانون کے مطابق 1 مہینہ پہلے ہی انہیں نوکری چھوڑنے کا کہہ دوں۔ باس کے کمرے میں آئی تو ان کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر میں تو باہر ہی ٹھٹک گئی۔ باس کے ساتھ کوئی میرا نام لے کر بات کر رہا تھا، اور باس اسے کہہ رہے تھے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مائرہ بہت اچھی لڑکی ہے،
اور جس طرح اتنے سال اس نے یہاں پر کام کیا ہے میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کے لیے بھی کسی کی مدد قبول نہیں کی۔ وہ بہت خوددار لڑکی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس کا بہت خیال رکھو گے اور آئندہ بھی ان دونوں کے ساتھ اچھے رہو گے۔ باس نے کسی سے کہا تو میں حیرت میں گر گئی۔ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ باس ایسی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر کچھ دیر کے بعد باس کے کمرے سے سپتین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو مجھے جیسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ باس نے ہی تایا اور سپتین کو ہمارے بارے میں بتایا اور انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ ہم کتنی پریشان حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے تو تایا اچانک چلے آئے تھے اور ہمارا حصہ ہمارے نام کر دیا تھا۔ میرے دل میں باس کے لیے ڈھیروں شکر گزاری بڑھ گئی، لیکن میں نے باس کے اوپر اس بات کو نہیں جتایا اور ان کی مہربانیوں کے لیے شکریہ ادا کرتی اپنی نوکری کا چھوڑنے کا بتا چکی تھی۔ باس نے مجھے آنے والی زندگی کے لیے بہت دعائیں دیں اور شادی کے تحفے کے طور پر کچھ رقم دی جسے میں نے فوراً تھام لیا، کیونکہ باس تو اپنوں سے بڑھ کر اپنے تھے۔ سپتین کے ساتھ میری شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم حویلی میں اسی کمرے میں رہتے ہیں جہاں پر کبھی میرے ابا رہا کرتے تھے۔ حویلی آ کر میں بہت خوش ہوں اور مجھ سے زیادہ خوش اماں ہیں۔ سارا دن حویلی کی عورتوں کے ساتھ کام کاج اور باتوں میں مصروف رہتی ہیں یا پھر میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی جاتی ہیں۔ اماں کے چہرے کی مسکراہٹ میرے جینے کا سبب ہے اور میں اس سارے معاملے میں اپنے باس کی بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سب ان کا احسان اور کرم ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔